الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس سے پہلے طہارت کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ طہارت و نظافت شریعت اسلامیہ کا ایک اہم حصہ اور ایک اہم جز ہے، جس کو حدیث شریف میں نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اسی طہارت و پاکیزگی کے نظام کا ایک اہم جز اور ایک اہم حصہ وضو ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے وضو کے معانی کو بیان کرتا چلوں تو لفظ وضو کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، وضو اور وضو، یعنی واو کے پیش کے ساتھ اور واو کے زبر کے ساتھ۔ اگر واو کے پیش کے ساتھ پڑھا جائے یعنی وضو تو اس کے معنی ہوں گے صفائی و ستھرائی اور مخصوص اعضاء کو دھونا، اور اگر واو کے زبر کے ساتھ یعنی وضو پڑھا جائے تو اس وقت اس کے دو معنی ہوں گے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ وضو کرنا، اور دوسرا معنی ہوگا وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، تو اس استعمال ہونے والے پانی کو بھی وضو کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ وضاعت سے مشتق و ماخوذ ہے، وضاعت سے لیا گیا ہے، اور وضاعت کے معنی ہیں چمک اور حسن نظافت۔ فعل وضو کو وضو یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے صفائی و ستھرائی حاصل ہوتی ہے، یا اس لیے کہ وضو کی برکت سے آخرت میں مومن کے اعضائے وضو روشن اور چمکدار ہو جائیں گے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، کہ میری امت کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ وضو کے اثر سے ان کی پیشانیاں اور دیگر اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ پس تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو، اپنی روشنی کو لمبی کرنا چاہے تو وہ کر لے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک مومن کی سجاوٹ پہنچے گی، وہاں تک اس کو آراستہ کیا جائے گا، اس کو سجایا جائے گا۔ ان کے علاوہ اور بہت ساری روایتیں ہیں جن میں اعضائے وضو کے روشن ہونے، چمکدار ہونے اور ان کو آراستہ و پیراستہ کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں وضو چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے دھونے اور سر کے مسح کرنے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں وضو کے سلسلے میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وہ
یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی ہے اور سورہ مائدہ مدنی سورتوں میں سے ہے۔ اس سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ وضو کی فرضیت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے نہ کہ مکہ مکرمہ میں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، اور اس بات پر بھی تمام کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی کوئی نماز بلا وضو بغیر طہارت کے ادا نہیں فرمائی ہے، جیسا کہ حافظ عبد البر رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کا وجود تو مکی زندگی میں ہی ہو چکا تھا، لیکن اس کا وجوب مدینہ منورہ آنے کے بعد ہوا، یعنی ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے بعد وضو کو فرض قرار دیا گیا۔ اور اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ان قریش کے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، پورا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وضو کا پانی طلب فرمایا۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو فرمانے کا معمول تھا۔ اسی وجہ سے بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ ہجرت سے پہلے وضو صرف مستحب تھا اور پھر ہجرت کے بعد اس کو واجب قرار دیا گیا۔ اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ شریعت کے دوسرے احکام کی طرح وضو کے احکام بھی مختلف مرحلوں میں دیے گئے ہیں۔ چنانچہ مکی زندگی میں وضو کرنا صرف مستحب تھا، یعنی کوئی کر لے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدنی زندگی کی ابتدا میں ہر نماز کے لیے وضو کو لازم اور ضروری قرار دیا گیا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ شروع میں ہر نماز کے لیے وضو کا حکم فرمایا گیا تھا، گرچہ آدمی پاکی کی حالت میں ہو یا نہ ہو، لیکن جب اس میں مشقت اور پریشانی ہونے لگی تو اب صرف حدث یعنی ناقض وضو، یعنی وہ چیزیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں، ان کے پیش آنے کی صورت میں وضو کا حکم دیا گیا۔ اس طرح 3 مرحلوں میں وضو کا حکم پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب نماز کی ادائیگی کے لیے پاکی حاصل کرنا یعنی وضو کرنا فرض اور لازم ہے۔ بغیر پاکی کے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔